انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ انسان پھر بھول جاتا ہے، جھگڑالو ہے بالکل۔ اولم یر الانسان، کیا نہیں یہ دیکھتے انسان کو، کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ انا خلقناہ من نطفۃ، کہ ہم نے اس کو نطفہ سے پیدا کیا، فاذا ہوا خصیم مبین، اور پھر یہ واضح طور پر کھلم کھلا پھر جھگڑالو بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ہی سوالات پیدا کر دیتا ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے، اللہ کی ذات پر ہی بحث کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اور مقام پر بھی انہی الفاظ کے ساتھ ساتھ فی اللہ کے الفاظ بھی آتے ہیں، یعنی مراد یہ کہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے۔ پھر وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اور فرمایا کہ ہم مثال بیان کرتے ہیں، یعنی ہم پر اب یعنی وہ انسان جو ان سے ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے، اور پھر وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اور اپنی تخلیق کو، اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، یعنی ہماری ذات پر بحث کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے۔ فرمایا قال من یحیی العظام وہی رمیم، اور کہتا ہے کون ہے ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ ہڈیاں رمیم ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا نا، وہ تمہیں آئندہ بھی تمہیں اٹھائے گا، اور وہ ہر چیز کو پیدا کرنے اسے جانتا ہے، جاننے والا ہے۔ اور پھر ایک سبز درخت کا ذکر کیا کہ جس سے آگ بنتی ہے۔ عام درخت بھی ہو تو آگ تو اس سے بھی بنتی ہے نا، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے کہ جسے انسان جلاتا ہے اور روشنی بھی حاصل کرتا ہے اور اس سے گرمی بھی حاصل کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر میں یہ کیا فرمایا، کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ ان جیسے پھر تخلیق کرے؟ کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ماہر خلاق ہے۔ انما امرہ، صرف اس کا حکم ہے، اذا اراد شیئا، جب وہ ارادہ کر لیتا ہے، ان یقول لہ کن فیکون، تو وہ کہتا ہے ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہر شے کا مکمل اقتدار اور مکمل کنٹرول ہے، والیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم بھی لٹائے جاؤ گے، یعنی تمہاری ذات پر بھی اسی کا کنٹرول ہے۔